صالح آدمی تھے اور ماشاء اللہ بہت ہی ہر ایک کا احترام کرنا بھی ان کا اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا، اور خاص طور علماء کا احترام بہت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال ان کا جو ایک وقت مقرر کیا تھا انہوں نے اپنے وقت مقرروں کو پورا کیا، اب وہ چلے گئے۔ جانے والے بہت ساری یادیں چھوڑ جاتے ہیں، ظاہر ہے کچھ یادیں ہمارے ساتھ بھی ہیں، ان کا عمدہ اخلاق، ان کی گفتگو، ہر شخص جو ہے جو ان سے ملا ہے بہت سی یادیں ان کے ساتھ وابستہ ہوں گی، اور فیملی ممبرس کا کیا کہنا وہ ظاہر چیز ہوں، ایک ایک بات ان کے لیے یاد ہے۔ بات یہ ہے کہ جانے والا جب جا رہا ہوتا ہے ایک پیغام چھوڑ جاتا ہے پیچھے کا، میرے لیے، آپ کے لیے، فیملی والوں کے لیے، کہ میں تو جا رہا ہوں، پیچھے تمہیں بھی میرے ساتھ آنا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ بس جانے والا تو چلا گیا، ہم نے تو یہیں رہنا پڑے گا، ایسا کوئی نہیں۔ جو بھی ذی روح ہے اس نے یہاں سے جانے ہے، بلکہ ذی روح کے بعد جو نان لیونگ تھنگس ہے اس میں بھی ختم ہو جانا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہنا ہے زمین میں۔ کل من علیہا فان، ہر چیز پر فنا تاری ہوگی۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف باری تعالیٰ کی ذات ہے، وہ الاول والآخر، وہی سب سے پہلے وہی ذات تھی، سب سے آخر وہی ذات ہے۔ اور جو کچھ اس نے بنایا ہے، جس چیز کو اس نے کریٹ کیا، جس کا نام مخلوق ہے، اس نے ختم ہے۔ اس کی مخلوق جو بھی کریٹ ہوئی ہے، ان ساتھیوں سے یہ ایسی آوازیں وہ بند کر دیں۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جب جانے والا جاتا ہے تو اپنے آپ کو اسی جگہ رکھنا ہے، کل ہماری باری بھی آئے گی، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں گے، ورنہ یہ خیال کر کے بھائی ہم مریں گے تو ہمارے بچوں نے ہمیں یاد رکھنا ہے، ہمارے بھائیوں نے یاد رکھنا ہے، دوستوں نے یاد رکھنا ہے، جن پر ہم اتکا کر کے یعنی بھروسہ کر کے ہم بیٹھ جائیں، یہ نہیں پتہ کہ اگر ہم سے پہلے وہ چلے گئے۔ تو اپنا انتظام ہر ایک کو کرنا ہے، مجھے بھی اپنا انتظام کرنا ہے، آپ نے بھی اپنا انتظام کرنا ہے، ہر شخص اپنا انتظام کر کے چلے، کسی پر بھروسہ کر کے نہ چلے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے، ہر ایک نے اپنا بوجھ کے ساتھ جانا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اپنا وہ بوجھ جو ہے نا وہ اچھا بوجھ بنانا ہے، جو ہمارا میزان بھاری ہو جائے۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو میزان میں ڈالے وہ بھاری ہو جائے، تو ان سارے اعمال کو دیکھنا ہے، ان اعمال کا مطالعہ کرنا ہے، ان اعمال کو پڑھنا ہے، ان اعمال کو سیکھنا ہے جی، اور ان پہ عمل کرنا ہے کہ کون کون سے اعمال سے ہمارے میزان بھاری ہو سکتے ہیں۔ تو اگر یار یہ ادنان کہیں وہ لوگ کہہ کے شور نہ مچائیں، باتیں کرنی تو دور جا کے کریں۔ یا ایسا کریں دروازہ بند کر دیں، ڈسٹرب ہوتا ہے، اچھا نہیں کر ایک تو ہم موت کی باتیں کریں، آخرت کی باتیں کریں اور شور شرابہ کریں، یہ دروازہ بند کر دیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے میزان کو بھاری کرنے کی ضرورت ہے، ان اعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے کن اعمال کی وجہ سے ہمارے اعمال اور یہ اسکیل ہمارا میزان جو ہے نا بھاری ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے بہت سارے اعمال بتائے، اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں ہمیں پتہ چلے کہ اس کام سے ہمارا میزان بھاری ہوگا، اس کام سے ہمارا میزان بھاری ہوگا، اس کام سے ہمارا میزان بھاری ہوگا۔ احادیث مبارکہ بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو دیکھے، ان کا مطالعہ کرے، علماء سے پوچھے، کتابیں موجود ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اس کو آپ کرتے چلے جائیں، اس لیے کہ اپنا بیگ خود بن لیجیے، کسی پر نہ بھروسہ کرے۔ وہ تو ایک ہے اسے کہتے بونس ہوگا، کچھ ہمارے بچوں نے پڑھ لیا، دوستوں نے ہماری دعائیں کر لی، یہ بونس ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کچھ نہیں پتا تو ہم سے پہلے وہ لوگ چلے گئے۔ انتظام اپنا پورا کر لیجیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذہین اور سمجھدار اور عقل مند بندہ کس کو بتایا؟ الکیس من دان نفسہ، کیس وہ شخص ہے، سمجھدار، ذہین، عقل مند وہ شخص ہے، من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، ہر وقت
وہ جو سرکش گھوڑا ہے یہ نفس، یہ کم وقت ہمیں کہاں سے ذرا سا لگام چھوڑے ہوئے نا، اس نے ہمیں اٹھا کر کہاں سے کہاں پھینکنا ہے، پکڑ کر رکھتا ہے، کھینچ کر رکھتا ہے، قابو بناتا ہے. اور جب بات عمل کی آتی ہے وہ عمیلہ لما بعد الموت، ہر کام کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد مجھے کیا ملے گا، کیا فائدہ ہے، مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو میں نے کرنا ہے، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا تو میں نے اس کام کو. تو وہ اعمال کہ جس کی وجہ سے ہمارا میزان بھاری ہو جائے، وزنی ہو جائے، جی اس کے لیے عقل مند بندہ کام کرتا ہے. اچھا یہ کام کرنے کی مجھے وہاں فائدہ ہوگا، جی موت کے وقت بھی فائدہ ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا، قبر میں جو ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے برزخی جو ورلڈ ہے وہ عالم برزخ، اس میں بھی کیا ہے میرا فائدہ ہوگا. روز محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو مجھے فائدہ ہوگا، میزان میں میرے سارے اعمال کو توڑیں گے تو مجھے فائدہ ہوگا. عمیل لما بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کے لیے وہ کام کرتا ہے. تو مجھے آپ کو واعظ بننا ہے، کیس بننا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ من احزم الناس واطیس الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی کون بندہ حازم، صحیح عقل مند اور سمجھدار ہے سب سے زیادہ لوگوں میں؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اکثرهم ذکر للموت، کہ سب سے زیادہ سمجھدار اور ذہین اور عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ موت کو یاد کرنا ایک بہت اہم ترین چیز ہے، کہ یہ اس کو ہم یاد کریں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے، ہم یہاں پر مسافر ہیں، ٹیمپریری ٹائم گزارے، ہم نے یہاں سے ڈپارٹ کرنا. تو کیا ہے موت کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، موت کو یاد کرتا رہتا ہے. صرف اتنا کافی نہیں کہ موت کو زبانی یاد کرتا ہے کہ ہماری موت آگے میں نے مرنا، نہیں نہیں، آگے کیا فرمایا وَإِسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، تذکرہ بھی کرے گا کیونکہ ہم جب جس چیز کو یاد کرتا ہے تو ایک ریمائنڈر ہوتا ہے، پلس کیا کرتا ہے استعداد یعنی تیاری بھی کرتا ہوں. دو چیزیں ہیں آقا دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے آپ کو سب کرتے ہوئے نا جب بھی اس طرح کے گیدرنگ میں جمع ہو یہ سوچنا ہے کہ میری باری آئے گی اور کب کسی کو اٹھا سکتے. کون کون بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مت سمجھے گا کہ میں نے کوئی بہت لمبی عمر گزارنے کے بعد یہ 100 سال والا سے آگے پیچھے جا کے مرنا ہے. ایون تو 100 سال کے ہوتے 100 بار جان کرتے ہوئے یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ 100 سال گزارنے تب اس کی جو لائف ہے نا ریورس ہوگی، تو ہونی نہیں. جس دن بندہ پیدا ہوا، جیسے ہی پیدا ہوا اس دنیا میں آیا، تو ایوری سنگل جو سیکنڈ ہے آنے والا اس کے لائف کو ختم کر دیں. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں، بچہ 1 سال کا ہو گیا، بچہ 5 سال کا ہو گیا، 10 سال، خوشیاں منا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ظاہر میں تو خوشی منا رہے ہو یا اس کے زندگی کم ہونے کی خوشی منا رہے ہو. بچے کے ساتھ ہماری ختم ہو چکی ہے، اس کی لائف کم ہو گئی، لائف کم ہو رہی، لائف کسی کی انکریز نہیں ہو رہی، سب ڈکریز ہو رہی. ہر کوئی بندہ یہ نہیں بولے کہ میری زندگی بڑھ گئی، بڑھنا کوئی نہیں، بس وہ ہے کہ ٹائم مقرر ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھا ہے. تو ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کے بہت ہی قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کریں. ورنہ جب فرشتہ اچانک جب آئے گا اس کو خیال آئے گا 1 سیکنڈ 1 منٹ ہمیں ایکسٹرا مل جائے، کچھ توبہ استغفار کر لے تو کچھ یہ کر لے تو کچھ وہ کر لے، اس سے اسی قدر ہوگی، لیکن دیٹ ول بی ٹو لیٹ. تو اس کی نہ کریں، بس تیار رہیں. جیسے ہم سفر میں ہوتے ہیں تو مسافر ہوتا ہے وہ اپنا بیگ پورا تیار رکھتا ہے، تو جیسے کال آتی ہے ہم سفر میں ایئرپورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بورڈنگ کارڈ ہاتھ میں ہے، جی ہمارا موت پروانہ سمجھ لیجیے کہ تیاری ہے، بس کال آئے گی، ہم نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں، ایون فون میں بھی بات کریں گے یار بس ویسے واپس جا رہا ہوں، یعنی ابھی اپنے عزیز رشتے داروں سے بھی بات نہیں کریں، کسی سے کچھ نہیں کر، ختم ہے، اب ڈپارٹ میرا شروع ہو گیا. جی تو اور یہ ایسا ڈپارچر ٹائم ہے کہ اس کے اندر کوئی آپشن نہیں ہے. جہاز تو اب ڈیلے کر کے ٹھیک ہے وہ ہو گیا، لیکن یہاں کوئی نہیں ہے، وی ہیو ٹو ڈپارٹ، کوئی آپشن نہیں ہے. سامان تیار ہے، فکر بھی کوئی بات نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ذہین اور سمجھدار بتایا جو موت کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ موت ان کے لیے ایک تحفہ ہے. تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ کیا ہے؟ موت ہے. اب عام طور پر جو ہوتا ہے کسی کو گفٹ دیا جاتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، بھائی تحفہ آیا.
تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے موت، کیونکہ وہ دن رات انتظار میں ہوتا ہے، تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جلدی سے میری کال آئے اور میں چل پڑوں اپنے رب کے پاس، اللہ تعالیٰ سے پھر میری ملاقات ہو، کیونکہ میں اسی کے پاس سے آیا ہوں، میں نے اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ جسم بظاہر اس مٹی سے تیار ہوئی ہے، لیکن اور کریٹر تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کے اندر جو روح ڈالی گئی، روح دیکھنے میں تو لگے کہ باڈی اس کو ہم نے زمین کے اندر بری کر دیا، یہ اس کو ڈال دیا ہم نے، قیامت تک یہاں پر جسم پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، دست ہو گیا پھر بھی زمین میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر جو روح تھی نا، روح جو ڈالی گئی اللہ تعالیٰ کے امر سے ڈالی گئی۔ یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اے نبی روح کس چیز کا نام ہے، روح کیا چیز ہے؟ اے نبی آپ جواب دے دیجیے، لوگوں کو بتا دیجیے، قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کے امر حکم کا نام ہے۔ تو اللہ کا ایک امر ہے، جس امر سے ایک روح تیار ہوئی جو میرے آپ کے جسم میں موجود ہے، اس لیے کیا کرنا فوراً اسی کے پاس جانا۔ تو اللہ رب العزت سے ملنے کا ہم ارادہ کرنا چاہیے، اس کی تیاری کر کے بیٹھے رہے، یقین جانیں پھر کیا ہوگا کہ یہ تحفہ ہوگا ہمارے لیے، ایک گفٹ ہے ہمارے لیے، اور پھر جیسے گفٹ جیسے ہمیں عطا ہوگی ہم فوراً بھی نہ سے کوشش چل پائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو پتہ تھا کہ موت جو ہے یہ در حقیقت ایک حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے اللہ سے ملنے کے لیے، اس کی کسی تیاری کیا کرتے ہیں؟ جہاد میں جاتے تھے، آپ واقعات پڑھتے ہوں گے، اور رات دن بھر لڑ رہے ہیں، پورا کا پورا جسم خون ہے، زخم سے بھرا ہوا ہے، خون رس رہا ہے، اور آپ کے خیمے میں رو رہے ہیں اللہ آپ نے قبول نہیں فرمایا، یعنی آپ سے ملاقات کرنی، آپ سے ملاقات کرنی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ انتظار میں بیٹھے، کچھ شہید ہو گئے، چلے گئے، اپنے مرادوں کو پا لیا جی، تو ان کے تو مزے آ گئے، دوسرے انتظار میں کہ اللہ ہمیں بھی قبول کر لیں گے، آپ سے ملاقات کریں۔ تو اللہ رب العزت سے ملاقات کی تیاری پوری ہونی چاہیے، اور جو بھی کریں کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں۔ اگر ہمارے سامنے موت کا تذکرہ آیا اور یہ کہا جائے کہ تم نے جانا، تو ہمیں ڈر و خوف لگ رہا ہے، اس مطلب یہ تیاری نہیں ہے، تیاری ہے تو بولے کہ وہ کل کیوں، آج کیوں، ابھی کیوں نہیں، اسی وقت کیوں نہیں، میں رب سے ملنا چاہتا ہوں، اور ایسے لوگوں سے اللہ بھی ملنا چاہتا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے سے محبت کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا، کہ اس جسم کے اندر جو روح ہے اللہ کے امر سے آئی ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں یہ، اور جب یہ روح نکلتی ہے نیک لوگوں کی، آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کو لیے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر سارے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، کہ روح کہاں چلی جاتی ہے؟ اللہ کے عرش کے پاس، شرف درباریت عطا ہوتی ہے، شرف درباریت، دنیا کا بادشاہ ہمیں بلا لیں، ہم جناب پاگل ہو جاتے ہیں، واہ میری کال آئی آج میں فلاں مہینے میں 6 مہینے پہلے اگر کال ہے تو 6 مہینے سے ہم تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں یہ پہنوں گا تو میں یہ کروں گا وہ کروں، ٹھیک ہے نا، وہاں جانا، تو رب کے پاس جانے والا ایمان والا پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا، ملک الملوک کے پاس، شہنشاہ کے پاس، اس سے میری ملاقات ہوگی۔ ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں اتنا خوبصورت کر لیں، بیوٹیفائی کر لیں، تزکیہ کر کے، تاکہ رب کے پاس حاضری ہو تو ماشاءاللہ شرف درباریت بخشے، شرف درباریت عطا ہو جائے شہنشاہ کے دربار کی۔ پھر شہنشاہ یہ فرمائے کہ اکتبہ فی علیین، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اب اے فرشتوں اس کی روح کو علیین میں داخل کرو، یہ جو ابرار لوگوں کی جگہ ابرار فی علیین، وہاں داخل کرو، وہاں یہ روح جاتی ہے تو سبحان اللہ مختلف روحوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، جہاں اس کو داخل کر دیا جاتا ہے، اور وہ 4 طبقات ہوتے ہیں، عظیم طبقات، ذی ٹاپ انبیاء علیہ السلام، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، ان میں سے کسی کے ساتھ اعلیٰ حسب مراتب اس کو وہاں داخل کر دیا، تو اس کی تیاری کی ضرورت ہے، کم سے کم جو نمبر 4 ہے نا صالحین، اس کی ایفرٹ ہو جائے اسی طریقے سے۔ اور اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، یہ سارے بہترین دوست ہیں، یہ بہترین ساتھی ہیں، چاہے انبیاء کے ساتھ، چاہے صدیقین کے ساتھ، چاہے شہداء کے ساتھ، چاہے صالحین کے ساتھ۔ صالحین ظاہر نمبر 4 رکھا، اس میں بھی ہو جائے تو ہمارا تو کام ہو گیا،
تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو ہے نا آخرت کی تیاری کے توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں، اس چیز کو ذہن میں ڈالیں. ہم لوگ آخرت کے لوگ ہیں، آئے ہیں وہاں کے لیے، یہاں کے لیے فار ایور نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کی پوری تیاری کرتے ہوئے وہ اعمال کو سرچ کریں وہاں کیا فائدہ. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو آخرت کی پوری تیاری کی توفیق عطا فرمائے. مجھے آپ کو اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے، اور وہ اصل جگہ ہے، وہی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ جگہ ہے جی، جو اللہ نے بنائی ہے. اللہ مجھے آپ سب کو اکٹھا کر دے. اور حافظ عمران صاحب ان کی پوری فیملی کو ان کے والد کے ساتھ اور ان کے والدہ کے ساتھ جنت میں اکٹھا کرے. دیکھیے بس ایک بات بیان کر کے اب میں قرض کرتا ہوں اس بات کو، اور ٹائم میں دعا میں بھی بولتا رہتا ہوں تاکہ ہمیں بھی آپ کو پتہ چلے کہ دیکھیے بات یہ ہے، اللہ نے ایک خاندان بنایا، ایک فیملی بنائی. ٹھیک ہے، الحمد للہ ہمارے بچے ہیں، اوپر ہمارے پیرنٹس ہیں، پورے خاندان الحمد للہ جس سے لوگ بڑے ہنسی خوشی رہتے ہیں. لیکن یہ کہ اچھا نہ ہو کہ اسی پوری فیملی، اسی پورے خاندان کے ساتھ وہاں پر بھی کرتے ہوں جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا. یہاں دیکھا آپ نے ایک دوسرے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جانے والا چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں کہانی ختم ہو رہی ہے. لیکن جہاں جمع ہونا، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، کیوں نہیں ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ ہوں، ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ ہوں، ہمارے بھائی بہن ہمارے ساتھ ہوں، ہمارا پورا خاندان، پورا کنبہ ہمارے ساتھ ہو. یہ ایسا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا جی. اس کے لیے یہی ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ ایسے ایسے اعمال کریں جی جس کی وجہ سے ہم سب جنت میں اکٹھا ہو سکتے ہیں. پیرنٹس وہ اچھے اعمال کرتے رہیں، اولاد اچھے اعمال کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اکٹھا ملا دے گا. تو حاملین عرش جو ہے، حاملین عرش جو عرش الہی کو تھامے ہوئے ہیں، وہ ہم لوگوں پر اس قدر شفقت رکھتے ہیں ایمان والوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں وہ دعا میں سے دعا کیا ہے؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. یا اللہ ان ایمان والوں کو جو توبہ کرتے استغفار کرتے ہیں، اس سے پہلے آیت آ رہی کیا فرمایا، کیا دعا کرتے ہیں؟ عرش کو اٹھائے ہوئے، عرش کو جو اللہ سے کتنے قریب ہیں، اللہ تم کو جنت میں داخل کر دے جن کا تم نے ان سے وعدہ کیا. کن کے لیے؟ وہ ایمان والے جو توبہ کرنے والے، جو استغفار کرنے والے. تو ہمیں چاہیے کہ الحمدللہ ایمان والے ہیں لیکن صحیح ایمان والے بن جائیں، توبہ کرنے والے بن جائیں، استغفار کرنے والے بن جائیں. تو ہم انٹائٹل ہم ہو رہے ہیں ان کی دعا کا، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ دعا کر رہے ہیں. ٹھیک، تو صرف یہی نہیں کہتے اللہ تم کو جنت میں داخل کرے، آگے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ومن صلح من آبائہم، ان کے باپ دادوں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کرے. جو نیک صالح ہوں، اچھے ہوں. ایز اے پیرنٹس ہم اچھے کام کرنے چاہیے. اسی طرح سے ہمارے پیرنٹس اچھے کام کیے، امید انشاءاللہ وہ بھی اس آیت میں، اس دعا میں شامل ہوں. صرف یہی نہیں کہ صرف باپ دادوں کو اور جو ہے داخل کیا جائے، آگے کیا کہا؟ وہ ازواجہم، ان کی بیویوں کو ان کے ساتھ داخل کر دی جنت میں. ایک رشتہ دنیا میں اللہ نے بنایا، اسی رشتے کے ساتھ جنت میں اکٹھے ہو گئے. اور ذریاتہم، اور اولاد کو بھی، بچوں کو بھی، تو پوری فیملی. تو حاملین عرش جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پوری فیملی کے ساتھ ان کو جنت میں اکٹھا کر. دیکھیے دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہے کتنا ہی خوش نہ ہو، کتنے خوشی ہمیں کیوں نہ ہو، لیکن اگر اولاد میں سے کسی ایک اولاد کا غم آ جائے یا وہ اسٹرگل کر رہا ہو، ہماری ساری خوشی نکال دیتے. ہر کچھ بچے کے سوچتے رہتے ہیں نہیں، ایک غم رہتی ہے. تو ہم سب جنت میں ہوں، اللہ نہ کرے اولاد میں سے کوئی ایک، یا خاندان میں سے کوئی، یا ہمارا بھائی یا بہنوں میں سے کوئی ایک اسٹرگل کر رہا ہوں دنیا کے کسی کونے پہ، ہم سوچتے رہتے ہیں. تو پورا خاندان اکٹھے خوشیاں ہوں تو کیا بات ہوگی. جنت میں بھی یہ ہوگا کہ ایک عجیب سی بات ہوگی کہ ایک بیٹا یا بیٹی یا بھائی یا کوئی رشتے دار وہ جہنم میں، تو وہ خوشی ایک کمی محسوس ہوگی. اسی لیے فرشتے کہتے ہیں اللہ پورے کنبے کو جنت میں ڈالنا. اس کی ضرورت ہے مجھے بھی آپ کو بھی. سورہ رعد کے اندر اللہ رب العزت نے ایک لسٹ بیان کی ہے جنتیوں کی اور جہنمیوں کی، اسی لیے کہ تاکہ ہم جنتی بن جائیں اور ان کے لیے عقبت دار ہو، جنت کا ٹھکانہ جنات عدن یدخلونہا، یہ اللہ رب العزت آگے بیان کر رہے ہیں. اس میں ایک بات اسی لیے بتائی ہے کہ ایک لسٹ بتائیں کہ کون کون لوگ جنت میں جائیں گے. 9 چیزیں بیان کی، ان میں سے کون ہے؟ فرمائیں کہ وہ لوگ جو اپنے رشتے داروں کو، یعنی خون رشتے داروں کو برقرار رکھتے ہیں، اس رشتے کو. آئی بس سمجھیں. تو جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، 9 لوگوں میں سے کون صلہ رحمی کرنے والے. کیوں بیان کیا؟ خاص طور پر تاکہ
کوئی قطع رحمی کر کے جو اس کے بعد آگے چل کے آیا تھا اسی رکوع کے اندر وہ لوگ قطع رحمی کرنے والے بھی جاننے میں جائیں گے. تو قرآن یہ بتا رہا پہلے کہ بھائی سب خاندان والے اکٹھے رہے تاکہ وہاں بھی اکٹھے رہے, اور جس نے اس کو توڑا تو گڑبڑ ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ یہ ایفرٹ ہونی چاہیے میری آپ کے ہم سب کی, ہم سب کے سب وہ کام کریں کہ پورے خاندان کے ساتھ وہاں جمع ہو, اور یہ اصل چیز ہے. اور باقی یہ ہے کہ وہاں پر اکٹھا ہونا اس سب سے بڑی سعادت ہے. دنیا میں دیکھیے ہماری آپ کی دوستیاں یاریاں ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں, لیکن یہاں پر کوئی نہ کوئی کبھی کبھی غرض آ جاتا ہے, پرپس آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا, ہم نے ہر مسلمان بھائی سے ملاقات کرنی ہے, مصافحہ کرنا ہے, اس سے سلام کرنا ہے, اس کے پاس وزٹ کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ بھی ساتھ خاندان کے ساتھ ساتھ کسی کے ساتھ تعلق اللہ کے لیے قائم کر لیجیے. پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن انشاءاللہ یہ دوست اکٹھے ہوں گے. ورنہ الاخلاء یوم الدین بعضهم لبعض عدو, جیسے دوست ہیں دنیا میں, اگر صرف اس لیے مل رہے ہیں کچھ مجھے کوئی بینیفٹ حاصل ہو جائے, دنیا کا پرپس حاصل ہو جائے, تو قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. الا المتقین, ہاں جس کی دوستی تقوی کی بنیاد پر تھی, سبحان اللہ, وہ اکٹھے ہوں. تو ہم لوگ انشاءاللہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملنا رکھیں, اللہ کی وجہ سے تعلق رکھیں, تقوی کی بنیاد پر رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ جہاں آج اللہ کے گھر پہ سب بیٹھے گئے, انشاءاللہ ہم جنت میں بھی بیٹھا ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, پورے خاندان کے ساتھ, اپنے تمام احباب و احباب کے ساتھ. اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی قرآن پڑھا گیا ہے, اس کو بھی سب شامل ان شاء اللہ تعالیٰ. تو حافظ صاحب کے جو والد صاحب محمد اقتدار صاحب, ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اور حافظ صاحب کی والدہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے دو بہنوں کا ذکر کیا, ان کا انتقال ہو, ان کے لیے دعائیں مقرر کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ساتھی قمر حسین صاحب میرے سسر صاحب آپ کے فادر اللہ ہیں, اور نشاد یہ ہمارے رشتہ دار ہیں, ان کا 2 دن پہلے ان کا انتقال ہو. ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کے علاوہ تمام مرحومین مرحومات جو دنیا سے جا چکے ہیں, سب کے لیے دعائیں مقرر کرتے ہیں. سب کے مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند کرے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانام نبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء, ولأبصارنا جلاء, ولأحساننا ذهابا, ولأمراضنا شفاء, ولذنوبنا مماحصا, وعلمنا بمخلصا. اللهم ارحمنا بحرمة القرآن الكريم, اللهم أكرمنا بكرامة القرآن الكريم, اللهم شرفنا بشرافة القرآن الكريم, اللهم زينا بزينة القرآن الكريم, اللهم نورنا بأنوار القرآن الكريم, اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم بحرمة القرآن الكريم, اللهم نجنا من النيران بحرمة القرآن الكريم يا رب العالمین. اے اللہ جو اس طرح کلام پڑھا گیا یہاں پر ختم ہوا, اس کے علاوہ اور ختم ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب پڑھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب حافظ عمران صاحب کے والد صاحب محمد اقتدار صاحب کو پہنچائے, اور حافظ صاحب کے والدہ کو, اور ان کی 2 بہنوں کو, قمر حسین صاحب کو, شاہ صاحب کو. اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا فیض ان کی قبروں پہ جاری فرمائے, قرآن کریم کا نور ان کی قبروں پہ جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کے قبروں کو کشادہ کر دے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. کہ اللہ قرآن کریم کو ان سب کے لیے امام و حجت و شفیع بنا دیجیے. کہ اللہ قرآن کریم کے انوارات سے ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے. یا اللہ فیض قرآنی سے ان کی قبروں کو مالا مال فرما. اللہ اپنی رحمت حقوق ان کی قبروں پہ نازل فرما. ان سب کی ارواح کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے دیجیے. یا اللہ ان کی ارواح کو انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ملحق فرما دیجیے. ان سب کی ارواح کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے اپنے کرم سے, اپنے فضل سے یا رب العالمین. یا اللہ ان سب کے جملہ الواحدین کو صبر جمیل عطا فرما. ان سب کے لیے مشکل وقت آسان فرما دیجیے. یا اللہ عمومی طور پر جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. اور بالخصوص جو حاضرین مجلس میں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے وہ عزیز اقارب دنیا میں نہیں رہے, جن کے پیرنٹس نہیں رہے یا ونافتے میں نہیں رہے, یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. ان سب کو درجات علا نصیب فرما دیجیے. یا اللہ مجھے اور میرے سارے ساتھیوں کو جو سب بیٹھے ہوئے ہیں, یا اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں, ہماری بھی مغفرت فرما دیجیے, ہماری بھی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ جانے والے جا چکے ہیں, دنیا والے جو زندہ ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں نہیں پتہ ہمارا کیا ہوگا,
یا اللہ ہماری مغفرت اسی دنیا میں فرما دیجیے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجیے کہ جن کا نام مغفورین میں ہو جائے، یعنی جب دنیا میں سے ہم دنیا سے جا رہے ہوں، فرشتے روح نکال رہے ہوں تو ہمارا نام آلریڈی لکھا وہ مغفورین کہ ہماری بخشش ہو چکی ہو، ان میں شامل کر دیجیے گا یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے، یا اللہ جب ہم دنیا سے جائیں یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیجیے گا، پیچھے بیوی بچے آئیں ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیجیے گا، پورے خاندان کے ساتھ ہمیں جنت میں اکٹھا فرما دیجیے گا، یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے وہ اعمال صالحہ کرنے کے توفیق عطا فرما دیجیے کہ جن کی وجہ سے ہمارے میزان بھاری ہو جائیں، اور فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا میزان بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یا اللہ اب تک جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں، نادانیاں ہو گئیں، جو ہم گناہ کرتے رہے صغیرہ و کبیرہ، سب سے معافی مانگتے ہیں، جان بوجھ کر کیے، نادانی میں کیے، چھپ کر کیے، علانیتاً کیے، سب معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ اب سے لے کر موت تک کے جو ایام و لیالی باقی ہیں، یا اللہ سوچ سمجھ کر ان دنوں کو گزارنے کا توفیق عطا فرما، صرف ان کاموں کو کرنے کا توفیق عطا فرما کہ جس سے ہمارا میزان بھاری ہو جائے، ان سارے کاموں سے ہمیں دور کر دیجیے، نفرت پیدا کر دیجیے ان گناہوں سے، برے کاموں سے کہ جن کی وجہ سے ہمارا میزان خراب ہو۔ یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے یہ آخرت کی جو ذات راہ ہے، یا اللہ اس میں اچھے اچھے کام ڈال دیجیے تاکہ وہاں پر کام آ جائے، یا رب العالمین۔ یا اللہ آخرت کی پوری تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان میں شامل کر لیجیے، یا اللہ ان ذہین لوگوں میں، ان عقل مند لوگوں میں شامل کر لیجیے جو موت کو یاد کرتے ہیں، موت کی تیاری کرتے ہیں، وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو وہاں فائدہ پہنچائے۔ یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے، یا اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھیے گا، صحت پر قائم رکھیے گا، عافیت پر قائم رکھیے گا، ہمارے وجود کو کسی کا محتاج نہیں کیجیے گا، جب بھی مالک آپ کے پاس آنا ہو ہاتھ پاؤں چلتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہو، اور ہماری روح کو اعلیٰ علیم میں جگہ دے دیجیے گا، شرف درباریت پہلے عطا فرمائیے گا، پھر اعلیٰ علیم میں شامل کر لیجیے گا اپنے کرم سے اپنے فضل سے۔ اس وقت جتنے بھی لوگ اللہ تیرے گھر پہ بیٹھے ہیں، یہ تیرا گھر ہے، یا اللہ آقا نے فرمایا وہ لوگ جب اللہ کے گھر پہ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا میزبان ہوتا ہے، اور پھر میزبانی جو کرنے والا باری تعالیٰ کے ذات ہے، پھر اس کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ اکرام کرتا ہے اپنے ضیوف کا، اپنے مہمانوں کا۔ اے اللہ اس وقت ہم تیرے مہمان ہیں، یا رب ہمارا اکرام یہ کر دیجیے کہ ہماری بخشش کر دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ یہ تیرا اکرام ہوگا، اور میرا اور میرے سارے ساتھی جو اس وقت سن رہے ہیں، یا اللہ ان سب کا نام یا اللہ اہل جنت میں کر دیجیے، یہ اکرام فرما دیجیے، یا اللہ جہاں یہاں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں ہم جنت میں بھی ایک دوسرے سے اسی طریقے سے ملیں، یا رب العالمین۔ ہمارا ملنا ملانا صرف اور صرف تیرے لیے، وہ لوگ جو تیرے لیے ملتے ہیں تو قیامت کے دن تو ان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، تو یا اللہ ہمیں سارے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دیجیے گا۔ رجلان تحابان فی اللہ، دو بندے جو اللہ کے لیے ملتے ہیں، اذا اجتمعا فی اللہ، اللہ ہی کے لیے ملاقاتیں کرتے ہیں، اللہ ہی کی محبت میں ملتے ہیں، اور جب جدا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں، کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے، یا رب العالمین۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفا کلی نصیب فرما دیجیے، ان کی ساری بیماریوں کو یا اللہ شفا میں بدل دیجیے۔ یا اللہ کینسر کی جو تکلیف اور بیماری ہے عام ہوتی جا رہی ہے، بہت خبریں آ رہی ہے، یا اللہ سب کو جو لوگ بھی مسلمان ہیں ایمان میں خصوص جو اس بیماری میں مبتلا سب کو شفا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ کم وقت یہ جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ایک بیماری آئی ہوئی ہے، ایک عذاب کی شکل اختیار کر کے ہے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے، اس کی وجہ سے وائرس پھیلا ہوا ہے، یا اللہ بالخصوص عالم اسلام سے اس بیماری کو ختم فرما، اور بالعموم عالم دنیا سے اس بیماری کو ختم کر دیجیے۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے، ہمارے مراکز بند ہو گئے، ہمارے مساجد بند ہو گئے تھے، اب یا اللہ تیرے فضل سے کھلا ہے، یا اللہ ہمیں مزید رجوع کے توفیق عطا فرما تاکہ ہمارا مرکز بیت اللہ کھل جائے صحیح طریقے سے۔ جب مرکز کھل جائے گا، مرکز آباد ہو جائے گا تو ساری مساجد اس کے برانچیز ہیں وہ سب پوری طریقے سے آباد ہو جائیں گی۔ اللہ ہمارے مرکز کو کھول دیجیے، بیت اللہ کو مکمل طور پر کھول دیجیے، یہ مساجد خود بخود کھل جائیں گی۔ یہ اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے جس کی وجہ سے آپ کی ناراضگی ہوئی ہے۔ یہ اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ایمان پر قائم رکھیے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے۔ اللہم یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الحبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ہے